اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان کتاب سنی بہشتی زیور کامل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کو تحریر فرمایا ہے خلیل ملت حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی قدس سرہ العزیز نے۔ حج کا بیان۔ حج اسلام کا پانچوں یا عبادت اسلامی کا چوتھا رکن یا نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد چوتھا فریضہ ہے، جو امت محمدیہ کے ہر فرد پر، خواہ وہ دنیا کے کسی علاقہ کا باشندہ ہو، عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے، پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے، جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام جس طرح آخرت میں فلاح و نجات کا ضامن ہے، اسی طرح دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی کا پیغام ہے، اور اس کی فلاح دارین کی یہ جامعیت اس کی ہر عبادت سے بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے۔ وضو، نماز با جماعت، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب روح کو جلا دینے اور اپنے باطن کو پاکیزگی سے معمور کرنے کے ساتھ دنیاوی، مادی، جسمانی، معاشی فائدوں اور مصلحتوں سے بھی کتنے لبریز ہیں، یہ وہی جانتے ہیں جو عقل کامل اور چشم بینا کی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہی اصول حج کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں۔ امت کے مختلف طبقوں کا دنیا کے مختلف گوشوں سے منزل در منزل خشکی و ترقی کا یہ سفر، حج اور عظیم الشان اجتماع ایک خشک عبادت اور محض ذکر الہی کے لیے نہیں، فرد و ملت دونوں کے لیے، یعنی انفرادی و اجتماعی ہر قسم کے فائدے اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے۔ ہر مزاج، ہر کماش اور جداگانہ معاشرہ رکھنے والے اسلام کے شیدائیوں کا یہ اجتماع رنگ رلیاں منانے کے لیے نہیں، جاہلی قوموں کے میلوں ٹھیلوں کی طرح روشنی اور آتش بازی کے لیے نہیں، خواب غفلت میں پڑے رہنے کے لیے نہیں، فخر یا قصیدوں اور شعر و شاعری میں صرف کرنے کے لیے نہیں، لغویات اور محملات میں گزارنے کے لیے نہیں۔ قرآن کریم بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ اجتماع ذکر و عبادت الہی کے لیے ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ حج گویا دنیا اسلام کا بین الاقوامی سالانہ اجتماع ہے، جس سے قوم و ملت اسلامیہ کے دینی و دنیاوی مفاد وابستہ ہیں۔ اس کا مقصد اعظم شوکت اسلام کا اظہار بھی ہے، اور مسلمانوں کو اس سفر سے جو فائد ہو سکتے ہیں وہ بھی اس مقصود کے ضمن میں داخل ہیں۔ اسی سے اسلامی عالم میں دینی رابطے مضبوط ہوتے ہیں، اور مختلف قوموں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگتوں اور مختلف ملکوں کے اشخاص کو حج میں سب کے لیے وہ سادہ بن صلاح لباس جو نسل انسانی کے پدر اعظم آدم علیہ السلام کا تھا، تجویز کیا گیا ہے، تاکہ ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن، ایک ہی کعبہ پر ایمان رکھنے والے ایک ہی صورت میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی سطح پر نظر آئیں، اور چشم ظاہر بین کو بھی اتحاد معنوی رکھنے والوں کے اندر کوئی اختلاف ظاہری محسوس نہ ہو سکے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن